اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم دے نال ہفتہ وار درس قرآن اور سنت کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری منظور مقبول فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اسا سب مسلمان کو قرآن اور سنت کی محبت اور انہیں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، الحمدللہ اسا مسلمان کی خوش نصیبی مالک کائنات نے زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ بہار والا اور برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ وہ عظمت اور شان والا مہینہ جن دے اندر مومن دا رزق ودھا دیتا ویندے، جن دے اندر نیکیاں دے اندر اضافہ کر دیتا ویندے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جڑا رمضان المبارک آندے، رمضان المبارک آندے ہی اللہ تبارک و تعالی مومن دے واسطے جنت دے دروازے کھول لیندے اور جہنم دے دروازے مومن دے واسطے بند کر دیتے ویندے، اور مومن دے واسطے جنت کو آراستہ کیتا ویندے، جنت کو سجایا ویندے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جہاں بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر علم دی مجلس دے وچ شرکت کریں دے تو رب تعالی ان کو ایک قدم دے بدلے سال بھر دے نیکی دا ثواب عطا فرمائے۔ اور جہاں بندہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نماز با جماعت ادا کریں دے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ ہر رکعت دے بدلے تو دے واسطے جنت دے وچ ایک ایسا شہر تیار کیتا ویندے جن دے اندر رب دی ہر نعمت موجود ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ جڑا رمضان المبارک شروع تھیندے رب تعالی دی جتنی بھی مخلوق ہے ساری دی ساری، حتیٰ کہ ہوا دے وچ اڑن والے پرندے اور مچھلیاں جڑے پانی دے اندر رہندے وہ بھی روزے دار دے واسطے بخشش دی دعا بن گئی۔ اور بھی حدیث مبارکہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ہر بندہ جنت دا مشتاق اور جنت دا منتظر رہندے، مگر 4 خوش نصیب ایسے ہیں کہ خود جنت جن دے انتظار دے وچ ہے، جنت جن دی مشتاق ہے اور جنت جن دی طالب ہے۔ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 خوش نصیب کہہ رہے ہیں کہ خود جنت جن دی منتظر ہے، جنت جن دی مشتاق ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے پہلا او خوش نصیب جرا رمضان المبارک دے روزے رکھے دے، رمضان المبارک دے قدر کریں دے، رمضان المبارک دے نال محبت کریں دے۔ فرمایا رمضان دی قدر کرن والے دی جنت خود مشتاق کر دیئے۔ اور دوجا او بندہ جیرا رمضان المبارک دے اندر کثرت دے نال قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے، قرآن پاک کو پڑھن والا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر قرآن اور رمضان انسان دی سفارش کرے سن۔ قرآن عرض کرے سی باری تعالی دنیا دے اوتے اینے میرے حقوق کو سنجاتے، اینے دنیا دے اوتے میرے نال محبت کیتی ہے، اینے دنیا دے اوتے میرے نال تعلق قائم کیتے، میری تلاوت کیتی ہے، باری تعالی میری سفارش کی دے حق دے وچ قبول فرما۔ اور رمضان المبارک اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے سی مالکا اینے دنیا دے اوتے میرے حقوق کو سنجاتے، دنیا دے اوتے اینے میرے نال محبت کیتی ہے، دنیا دے اوتے اینے میرا احترام کیتے، اے اللہ میری سفارش کی دے حق دے قبول فرما۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے قرآن بھی انسان دی سفارش کرے سی اور رمضان بھی انسان دی سفارش کرے سی۔ رب تعالی انسان مومن دے حق دے وچ قرآن دی سفارش بھی قبول فرمے سی تے رمضان دی سفارش بھی قبول فرمے سی، اور رب تعالی انسان دی بخشش فرما سی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے بروز محشر رمضان المبارک اچھی صورت دے وچ اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر تھی سی، عرض کرے سی مالک میری دعا قبول فرما،
میں کچھ عرض کرن چاہتا میری عرض قبول فرما۔ رب تعالیٰ فرمے سی اے رمضان تیری کیا عرض ہے؟ رمضان المبارک دا مہینہ عرض کرے سی اے باری تعالیٰ جس بندے نے میرے حقوق کو سنیاتے، جس بندے نے دنیا دے اتے میرا احترام کیتے، جس بندے نے دنیا دے اتے میرے نال پیار کیتے، اے باری تعالیٰ میں اُدی سفارش کریں دا، اُدی بخشش دی دعا منگ دا۔ رب تعالیٰ فرمے سی کہ میں اس بندے دی بخشش فرما دیتی ہے۔ رمضان المبارک بل اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے سی مالکا میری بیوی عرض ہے، تو اللہ رب العزت فرمے سی اے رمضان کیا عرض کرے نہیں؟ رمضان المبارک دا مہینہ عرض کرے سی باری تعالیٰ میری التجا ہے تیری بارگاہ دے وچ جس بندے نے دنیا دوتے میں کو سیاتے ان دی بخشش بھی فرما اور نالوں کو عزت دا تاج بھی پوا تاکہ میدان محشر والے کو پتہ لگے کہ وہ خوش نصیب ہے جے دنیا دے ہوتے رمضان المبارک دے حقوق کو سنیاتا سی، دنیا دے ہوتے رمضان المبارک دے روزے دا اہتمام کیتا سی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے روزے دار دے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول لیتے ویندن اور ایک خاص دروازہ ہے جہدا نام باب الریان ہے، وہ تا ہے ہی رمضان المبارک دے روزے رکھن والے واسطے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تریجا او خوش نصیب جائیں اپنی زبان دی حفاظت کیتی ہے، اپنی زبان کنے بےہودہ بے فائدہ قسم دی گفتگو نسی کیتی تو جنت ای بندے دی بھی مشتاق اور منتظر ہو سی۔ اور چوتھا او خوش نصیب جیرا بھوکھیوں کو کھانا کھواون والا ہے، غریبیں دی امداد کرن والا ہے، لوگیں دے نال تعاون کرن والا ہے، ہمسائیں دے حقوق دا خیال کرن والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا سارے فرما بردار ایسے برگزیدہ بندے بھی ہیں جیرے اساڈی محبت دی خاطر اساڈی رضا دی خاطر بھوکے کو کھانا کھویندن، مسکینے کو کھانا کھویندن، یتیمے کو کھانا کھویندن، مسافرے کو کھانا کھویندن اور غرباء دی امداد کرندن۔ عزیزان مکرم زندگی دے لمحات تک کوئی پتہ نہیں کہ مالک کائنات نے اسا کو زندگی دے کتنے لمحات عطا فرمائے، نہیں معلوم کتنے احباب ہیں اساڈے تعلق دار، اساڈے رشتہ دار، دوست احباب یہ دنیا فانی کنے چلے گئے، کوئی جناب کہیں تکلیف دے اندر مبتلا تھے اور کہیں حادثے دے اندر مبتلا تھے۔ یہ دنیا یقیناً عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے۔ اس مبارک مہینے دی برکت دے نال اساں اپنے رب دی فرما برداری کروں، اس مبارک مہینے دی قدر کروں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ حیرت ہے ان بندے دے واسطے جیرا بندہ رمضان المبارک دے مہینے کو پاوے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اس واسطے عزیزان مکرم یہ بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے دے اندر اسا کو کثرت دے نال قرآن دی تلاوت دا اہتمام کرنا چاہیے، اس بابرکت مہینے دے اندر با جماعت نماز دا اہتمام کرنا چاہیے، اس مبارک مہینے دے اندر روزے دا اہتمام کرنا چاہیے اور اس بابرکت مہینے دے اندر کثرت دے نال صدقات دا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس مبارک مہینے دے اندر تا ہر نیکی نفلی جتنی بھی نیکی ہے اس فرض دے برابر تھی ویندی ہے اور ایک فرض دا ثواب 70 گنا زیادہ مل ویندے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسا سب مسلمانے کو قرآن اور سنت سمجھ کے انہوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت مہینے دے صدقے سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے، اس بابرکت مہینے دے صدقے اللہ تعالی ساری بے حساب مغفرت فرماوے اور کاروبار دے اندر برکت عطا فرماوے۔